قسمت آزمانے کے لیے، جو بھی ہو آ جائے قسمت آزمانے کے لیے، ان سے بہتر کس کا در ہے سر جھکانے کے لیے۔ ذات حق نے مومنوں کو مشکلوں میں دیکھ کر پنجتن کی یاد دے دی دل بہلانے کے لیے۔ بلندر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسنه من الله صبغة صدقا. وارث کائنات، وارث منبر، وارث کبریا، وارث کون و مکان، وارث عرش، وارث فرش، وارث الف، وارث لام، وارث نون، وارث خط، وارث نقطہ، وارث زیر، وارث پیش، وارث زبر، وارث مقامی دارین، وارث مقامی سکرین، وارث مقامی زہرین، وارث مقامی مغربین، وارث خلقت طرفین، مولا حجت القائم علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرور بلند آواز سے مسلسل ناطق قرآن کی عشق کی نماز کا آج ہمیں ہماری چوتھی نشست ہے۔ میرے سامنے لاہور کے بابصیرت چہرے، باشعور مومن، روشنی چمکتے ہوئے عقیدے کے حامل افراد بیٹھے ہیں، اور مجالس کا مقصد اس مقصد اولا کی طرف ہمارا سفر ہونا چاہیے، نہ کہ پسند ناپسند کی تقسیم میں ہم اپنے شعور کو ضائع کریں۔ آج یہی تمہیدی جملہ ہے تاکہ میں آگے سفر کر سکوں۔ یوم عاشور کی کل یہ جملہ کہا تھا میں نے، کیمسٹری میں دو ستون بڑے اہم ہیں، ایک ہے حقیقت ماں، ایک ہے حقیقت تورات۔ جب بھی کوئی شے وجود رکھتی ہے اس کا رنگ اور طرح کا ہوتا ہے، جب وہ شے وجود سے نکل کر ظہور کرتی ہے اس کا رنگ اور طرح کا ہوتا ہے۔ آج جو نئے افراد آئے ہیں، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اور سب ماشاءاللہ امیر المومنین کی ولایت میں رنگے ہوئے بیٹھے ہیں، مسکراتے چہرے ہیں، مولا کے فضائل کی وجہ سے، اپنی کسی خوشی کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ چیلنج، لہجے میں بھی شدت، لہجے میں بھی غرور آنا بھی چاہیے۔ کائنات میں ہر شے پر غرور کرنا حرام ہے، لیکن ولایت امیر المومنین پر اکڑ پر چلنا بھی جائز ہے۔
گا. میرا جملہ نہیں، میری تفسیر نہیں، میرا قیاس نہیں، میں جاہل کون. ہمارے امام فرماتے ہیں اس سے مراد ولایت امیر المومنین کا رنگ بڑے ٹھنڈے مزاج سے چلتے آئے گا. امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات الوان پر علماء نے بہت کم تحقیق کی. زیادہ تحقیق تو ماشاءاللہ فقہ پر ہوئی، جو کہ نمود والے اذہان میں خشکی پیدا کرنے والا علم ہے. یہ بدن کی نجاست کو یاد رکھیے گا، نجاست کو دور کرنے کا علم کثیف ہوتا ہے، لطافت کو قریب لانے کا علم لطیف ہوتا ہے. یہ علم اعلیٰ بھی ہو، اپنے اندر کثافت کا عناصر رکھتا ہے. میں کہاں تک پہنچا تھا کہ جب بھی کوئی شے ظہور وجود رکھتی ہے، اپنا وجود کی ابتدا ہوگی، پودا ہے، انسان ہے، پتھر ہے، کسی شے کی بھی ارتقائی عمر لگا رہے. جب وہ اپنا وجود سامنے لاتا ہے، زمانے کی کشف کرتا ہے، نہیں اس کا رنگ اور ہے. جب وہ کامل ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہے. عاشور اگر اپنی بات کی ابتدا کر سکے تو میرے ہاتھ کی بلندی کو سمجھ جائیے گا. جب وجود رکھتا ہے اس کا رنگ اور ہے، نام بھی اور ہے، خلقت بھی اور ہے، تحریک بھی اور ہے، ارتقا بھی اور ہے، دور بھی اور ہے، ہجری بھی اور ہے، قبل بھی اور ہے، قدیم بھی اور ہے، نقطہ بھی اور ہے، خط بھی اور ہے. جب ظہور کرتا ہے اس کا ہر رنگ الگ ہے. وجود رکھے اس رنگ کو علی کہتے ہیں، ظہور کرے اس رنگ کو امام زمانہ کہتے ہیں. فلسفی کے کتابوں میں آپ کو دستیاب ہے. جب بھی وہ وجود آئے اس کا رنگ اور ہے. وہ عقل کا رنگ ہو، رزق کا رنگ ہو. دیکھیے بچہ کے وجود لاتا ہے، چلے اپنے اسٹوڈنٹس بچوں کے لیے بھی اس کا رنگ اور ہے. وہ ایسی چیزوں سے بہلتا ہے جو جوانی میں آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتی. اس کی تفریح کا رنگ اور ہے، اس کے لطف کا رنگ اور ہے. تو رنگین جو الوان کا فلسفہ ہے اس میں تو بڑے مولا علیہ السلام کے فرمان کے پاس آتے ہیں. درود بھیجے مولا نے فلسفہ الوان پر بڑی گفتگو کی. ہمارے آج کے بادشاہ کے کئی خطبات ہیں جو ابھی ناپائے ہوئے ترجمے کے لیے آئے. فلسفہ الوان پر گفتگو کس نے کی ہے؟ سفید رنگ اپنی جامعیت میں کیا معنی رکھتا ہے؟ جس طرح رجت شمس کے فضائل پر ہم سر سنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سائنس کو سمجھنے والے بڑا عام سا گولیا ہے. سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوتا. مولا امیر المومنین کا رجت شمس کا چلتے چلتے بات کر دوں، جب سورج غروب ہی نہیں ہوتا اس کو طلوع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مولا نے ایک گاؤں کی سرحد پر نظر آنے والا سورج واپس نہیں پلٹایا تھا. سورج کی رینج کیا تھی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ہے نا ماشاءاللہ آپ سب. سورج کی جیسے آپ نے مباہلے کا فاصلہ کیا ہے، یہ ڈسٹینس فلاسفی پہ بھی نہیں سوچا گیا. گھر سے لے کر بیت العصمت سے لے کر مباہلے کے میدان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ فاصلے ناپنے کو دیکھیں. رنگ کو رنگ پیمائی کہتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ آئلہ ہے. اس کو میں یہی روکتا ہوں، میں مولا کے خطبے کی طرف بڑھنے لگا ہوں. مولا فرماتے ہیں عرش الہی 4 رنگوں میں تقسیم ہے. کون کون سے رنگ؟ مولا فرماتے ہیں نور احمر، سرخ رنگ. سرخ رنگ ہی حقیقت عاشور کا ظہور ہے. مولا ہے نا، میرے موضوع کی نفاست کو سمجھتے جائیں. کچھ مشکل بھی پیش آتی ہے نئی ٹرمنالوجیز پر بات کرتے ہوئے. اور نور احمر سرخ رنگ، نور عبیر سفید رنگ، نور اسفل زرد رنگ. پہنچ پا رہی ہے اب تک بات نہیں؟ رنگوں کے حوالے سے 30% جو گفتگو میں کرنا چاہتا تھا وہ ممبر کی کچھ نزاکتوں کی وجہ سے شاید میں نہیں کر پایا. ورنہ زرد رنگ کی جو تحقیق ہے آپ چھت پھاڑ کے باہر جانے میں. لیکن میں کچھ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں
زبان میں ہی بات کریں گے کیونکہ ہماری مستورات بھی تشریف فرما ہوتی ہیں. اگر کچھ ایسا ماحول ہو پھر رنگوں پر زیادہ گفتگو ہو، لیکن ہماری مجالس بین الفریقین اجناس فضائل رکھتی ہیں. ہر شاید کو ہر خیر اسی کو ملتا ہے. مولا فرماتے ہیں 4 عرش کے رنگ ہیں. ابھی گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی، میرے ساتھ دیجیے گا. کون کون سے رنگ ہیں؟ سرخ رنگ. سرخ رنگ جو ہے سرخی پیدا ہوتی، زرد رنگ زردی پیدا ہوتی، سبز رنگ سبزی پیدا ہوتی ہے. یہ سبزہ دیکھا آپ نے کبھی؟ جب آپ دیکھتے ہیں گھاس ہے ماشاء اللہ آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. پاک رسول کی حدیث ہے سبزہ نبوت کے 70ویں درجے کا نام ہے. سبزے کو آپ دیکھتے ہیں شفا ہے اس میں، سبزے میں نبوت کا. اب تو حالانکہ کہ کشف الہام کبھی بہت ہوا کرتے تھے ہمارے علماء میں، فقراء میں، سادات میں تشریف فرما ہے. آج کل معافی کے ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں. صاحبان فقر کی خدمت میں میں کچھ عرض کروں گا، ان کا نوکر اور خادم بن کر، ان کے گھرانے کا وکیل بن کر. فقر کی تبلیغ واجب نہیں ہوتی، فقر کا نفاذ واجب ہوتا ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جس مسکن سے پہنچ رہے ہیں، فقر کے اسکول آف تھاٹ پہ جا رہے ہیں جاوا بھائی، ہمیں اس فقر کے سسٹم کی تبلیغ مل رہی ہے، فقر کا نفاذ نہیں مل رہا. مثال دینے لگا ہوں، میں ایک جگہ پہ بیٹھا، کسی نے جلال نے کہا میرا مرید ہو جاؤ. میں نے کہا سرکار یہ تو آپ کا کام ہے، میرا کام تو آپ کی جوتیاں اٹھانا ہے، آپ کے جانوروں کا چارہ لانا ہے. میں مرید ہو جاؤں آپ کا، یہ تو بڑا مشکل ہنر ہے. یہ آپ کا کام ہے، میرا نہیں. مرید کرنے کے لیے تبلیغ ضروری نہیں ہوتی، نفاذ ضروری ہوتا ہے. پھر مریدی کی بھی اقسام اور ہوتی ہیں. خیر یہ جملے معترضہ کے طور پر وصول کیجیے گا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، 4 رنگ میں ڈھلا ہے وہ عرش جس پر معطوف ہے کائنات کی تخلیق. عرش کی بھی کم از کم 153 اقسام اس گنہگار نے آنکھوں سے پڑھی ہیں، اس سے ماورا میں نہیں جانتا. عرش کی کون کون سی اقسام ہیں؟ ہر عرش، میرا جملہ ضائع مت کیجیے گا، ہر عرش آسمان کے اوپر نہیں ہوتا، سر کے اوپر نہیں ہوتا. ہر عرش اوپر نہیں ہو. عرش کی ہمارا تصور ہی اوپر ہے. عرش کا تصور فاصلے کے اعتبار سے نہیں ہوتا، معرفت بالقرب کے اعتبار سے ہوتا ہے. بعض اوقات اوپر بھی عرش ہو تو ماورائے عقل ہے. مولا فرماتے ہیں اس زمین پر جہاں یا حسین کیا جاتا ہے وہ عرش ورا سے بھی بلند ہے. میں عرش کو سمجھانا چاہتا ہوں، عرش ورا کیا ہے؟ یہ عرش شدید سے اگلا سٹیپ ہے، یہ مقام لطف سے آگے کی گفتگو ہے. ماشاءاللہ یہ تو مقام دونی، مقام لطف، مقام الیت، اس میں تو بڑی گفتگو بھی ہو چکی ہے. یہ مقام دونی کے دیکھیں ترجمے بھی ہمیں جو علماء دانشوروں نے یہ بتایا کہ جب عربی میں آپ ترجمہ کریں، ایک لفظی ترجمہ ہے، ایک اعتباری ترجمہ ہے. اعتباری ترجمہ سے مراد کیا ہے؟ میں نے دیکھا ایک شخص نے ایک شخص کو مار ڈالا، یہ منظر کا ترجمہ کر دیا میں نے. پھر اس کی بہن دوڑتی ہوئی آئی رو رہی تھی، یہ لفظی ترجمہ ہے. اگر میں اضافت سے یہ جملے بھی لگا دوں، پھر اس کی بہن کہہ رہی تھی میرا بھائی مر گیا، کسی نے بے گناہ میرے بھائی کو مار دیا، اب میں اکیلی زندگی میں کیا کروں گی. یہ جتنی گفتگو ہے منظر نامے کی نہیں ہے، لیکن یہ اس تاثرات کی ہے جو رشتے سے وابستہ ہے. تو کچھ تراجم ہوتے ہیں اعتباری، کچھ تراجم ہوتے ہیں منظر نگاری کے. اب مولا کی جو فلسفہ الوان پر گفتگو ہے اس میں مجھے لغت کی مجبوریاں آڑے آ رہی ہیں، اس لیے میں کچھ کسی حوالے سے محتاط گفتگو کروں گا. مولا کہتے ہیں 4 رنگوں میں تقسیم ہے اللہ کا عرش. اچھا مولا یہ کس عرش کی بات ہو رہی ہے؟ مولا کہتے ہیں اس عرش کی نہیں جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے.
قائم رکھنے والا ہوں. ہاں حقیقت عاشور کے صدقے میں یہ عاشور قائم رہ کے بات کرے گا. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, عرش کی 4 قسمیں. مولا کون سا عرش, یہ کون سی ملکیت ہے, اس کا وہ بات نہیں کہ ہمیں رکنا نہیں ہے, اس کی اشارہ دینے لگا ہوں کہ بہت خطرناک جملہ نہیں کہہ دیا میں نے, بہت متنازع جملہ نہیں کہہ دیا. یہ کون سی بات ہے؟ شب ہجرت کچھ خریدا تھا اس نے جسے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. خریدا نا کچھ, کسی کی نیند خریدی, کسی کی نیند خریدی, کسی کی نیند خریدی, حالانکہ اسے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ملکیت اور یوٹیلائزیشن کے فلسفے کے اعتبار سے ہر شے ملکیت سے باہر ہو جاتی ہے جب آپ اسے کسی کو حبا کر دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ اس عرش احمر کی بات ہو رہی ہے جس کا مشرق بھی سرخ ہے, جس کا مغرب بھی سرخ ہے, جس کا شمال بھی سرخ ہے, جس کا جنوب بھی سرخ ہے. مولا کہتے ہیں سرخی کی تجمی کو تو کربلا کہتے ہیں, اور کربلا کی مٹی مولا فرماتے ہیں اس عرش ورید سے بھی آگے ہے. مولا یہ کون سی عرش ورید کی منزل ہے؟ کہا جہاں سے شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی تھی. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے, میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. نئی بات پر جھومنے والوں میں میرے مولا سلامت رکھے آپ کو, نئی بات کو سمجھنے والوں آپ کو مولا سلامت رکھے. لاہور سے بڑا مجمع کہاں ہے, لاہور سے باریک سامعین کہاں ہے, یہ تو اچھی ورید ہے. عجیب عجیب اشارہ مولا نے دیا. یہ عبرانی زبان کا کلمہ ہے. درود دیجیے محمد والے. پھر سے درود دیجیے. بات تشکیل پر گفتگو کر رہا ہوں. یہ میں نے پہلی مجلس میں بات کہی تھی, میں اپنے سامنے کو بار بار کہہ رہا ہوں. میں ایک لباس ہے, ایک صاحب لباس ہے, میں لباس پر گفتگو کر رہا ہوں, بدن پر نہیں. ہاں جو ہمارے بات میں روزے عاشور کی کتابوں میں کتابیں پڑھے گی وہ بدن کے ہیں. میں لباس پر گفتگو کر رہا ہوں, جیسے فلسفہ صاحب الزمان کی عہدہ بھی ہے ساتھ بھی ہے. میں عہدے پر گفتگو کر رہا ہوں جگیر حسین میں. حقیقت عاشور سرخ رنگ, دیکھیں جب ہم کسی بھی حوالے سے گفتگو, ایک پھول ہے, میں کس انداز سے کوشش کروں گا کہ سامنے کے لیے ایک پھول ہے, ایک پھول ہے, اس کو میں دیکھنے گیا کسی مرید کے پاس. میں نے کہا اس پھول کی خلقت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کیسے خلق ہوا, یہ کس مقصد کے لیے؟ کہا جی میرا خیال تو یہ ہے کہ اس پھول کی خلقت کا مقصد یہ ہے میرے مرشد کے قدموں میں رکھا گیا ہے. ایسا اس نے کیوں کہا؟ اس کا میکسیمم جو رسپیکٹ کا وین ہے, وہ سمجھتا ہے یہ شاید وہاں درست ہے. میں پہنچا, اچھا کوئی پھول میں شاعر کے پاس لے گیا. میں نے کہا کیا بتا سکتے پھول کیوں اللہ نے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ اس لیے بنایا کہ میں اس پھول کی پنکھڑی کو دیکھ کے غزل کا مصرع کروں. اس کے نزدیک پھول کی یوٹیلائزیشن بدل گئی. میں حکیم کے پاس چلا گیا. میں نے کہا کہ بھائی پھول کی حقیقت کس لیے ہوئی؟ دیکھیے میں موضوعات پر گفتگو بھی کر رہا ہوں. بعض کا لفظ موضوع ہوتا ہے, ہاں اس موضوع کو موضوع در موضوع نہیں بنایا جاتا. میں عاشور کچھ محنت کر رہا ہوں. اس جب ہم حکیم کے پاس گئے تب پھول کس لیے بنا؟ لگتا یہ ہے کہ یہ پھول اس لیے بنا کہ یہ اس کی تریاق میں فلاں بیماری کی شفا ہے. وجود کا تعبیر مختلف ہوئی. یہی بنیاد ہوتی ہے بات کا موضوع کو سمجھنے کی. میں ابھی عناصر عہدہ پر گفتگو کر رہا ہوں, ابھی میں تشکیل پر گفتگو کر رہا ہوں. یعنی ابھی تو میں برف بنا رہا ہوں, پانی تو بعد میں پگھلے گا. ہاں عاشور کر کیا رہا ہے, میرے پاس آئیے گا. ابھی تو میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ کو. سرخ رنگ کا وہ عرش ہے, حدیث انسانی چادر بے شک سفید رنگ کی چادر تھی, بے شک ایسا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں نور العبیز الباطل الرشد الاحمر الاحمر. مولا فرماتے ہیں سرخ در
کو وحی ہو مقام وحی اور ہے، عام نبی کو وحی ہو مقام وحی اور ہے، اگر الرزم نبی کو وحی ہو مقام وحی اور ہے، میرے رسول کو وحی ہو مقام وحی بھی اور ہے، ارسال وحی بھی اور ہے، مصدر وحی بھی اور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جلیل حسین والو، آپ کیا سن رہے ہیں؟ پہلے تو آپ ایک عقیدے کی بات طے کریں، رنگوں کی بات 10 دن ہوتی رہے گی۔ شہد کی مکھی کو وحی مان گئے، شہد کی مکھی پر وحی ہو گئی، مان گئے۔ کیا کہا تھا شبیہ پیغمبر کے بارے میں واقعہ کربلا میں؟ یہ وہ علی اکبر ہے جس کی خلقت بھی محمد جیسی، جس کی جائے نطق بھی محمد جیسی، جس کا اخلاق بھی محمد جیسا، جائے نطق محمد جیسی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لہجہ محمد جیسا، قطعاً غلط۔ اگر یہ ہوتا نا لہجہ آواز محمد جیسی تو پھر اللہ پاک مولا حسین یہ کہتے نطق علی اکبر کی محمد جیسی۔ یہاں کہا ہے جائے نطق، جائے نطق، جائے نطق۔ نطق صرف زبان کو کہتے ہیں۔ جائے نطق کا مطلب سمجھاؤں؟ اگر علی کی ولایت میں جھومنا ہے تو جائے نطق اسے کہتے ہیں کہ جہاں سے محمد بولتا ہے وہاں سے علی اکبر بولتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں چار رنگوں کا عرش الفریم ذہن میں رکھنا ہے۔ مولا چار رنگوں کا شیخ مولا نے وہی 4 رنگ کروائے، سرخ رنگ، زرد رنگ، سبز رنگ، سفید رنگ مولا کی خیر ہے۔ 4 رنگ مولا نے بتایا، وہ رنگ شہد کی مکھی میں ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، میں نازک مرد رہے ہوں، امام زمانہ مجھے طاقت دیجیے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 4 رنگ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ الو خشک دلوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبوت والے سبز ہیں۔ آپ کے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ضرور کریں گے، آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ مولا کہتے ہیں میں زمین کو بھی سرسبز کر دوں گا، ذہنوں کو بھی سرسبز کر دوں گا۔ ذہنوں کو بھی سرسبزی ہے، سرسبز رہی ہے۔ ابھی تو گفتگو شروع نہیں ہوئی عالم محمد کی گھرانے کی، ابھی تو زمانے کی نالائن کی گفتگو بھی شروع نہیں ہوئی، ابھی تو انقلاب آئے گا میرے مولا فقیر مرشد کے صدقے میں۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آج 4 حصے ہیں، 4 رنگ ہیں شہد کی مکھی۔ مولا کا یہ وہ اکشے بری ہے جہاں اللہ میں نہیں جانتا اس کا راز کیا ہے، حقیقت مالک جانتے ہیں۔ 4 حصے ہیں شہد کی مکھی میں مختلف رنگوں کے۔ قربان جاؤں سوال کرنے والوں کا، قربان جاؤں علم حاصل کرنے والوں کا۔ میرے مولا فرماتے ہیں جو عالم جھگڑنے کے لیے بات کرے وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے، اور جو جاہل سمجھنے کے لیے بات کرے وہ جاہل نہیں، عالم ہے۔ پہنچ رہی ہے نا؟ ہم نے تو منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ تو ہے غیر عمومی عقیدہ کہ عالم کون ہے۔ ویسے خوش کر دوں آپ کو، مولا سے پوچھا حقیقی عالم کون ہوتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں جو اپنے دل میں ہم 14 کو بسا لیتا ہے وہی تو عالم ہوتا ہے۔ اور کون عالم ہے؟ پہنچ رہے ہیں؟ 4 رنگ ہے شہد کی مکھی میں۔ میں کہا نور عبیز بھی ہے، اور جو شہد کی مکھی میں
جو رنگ ہیں، چاروں رنگ، اس کو ایک مثال کی طرح سمجھا تھا. جیسے امیر المومنین 10 سال چھوٹے اپنے بھائی سے، وہ 10 سال کا فرق ہے. میں مثال کے لیے میں نے دیا، آپ کا ذہن فوراً چلا جائے گا جہاں یہ جو 4 رنگ ہیں، ان کا وجود میں بھی 9 گھنٹے کا وقفہ ہے. وقت بھی ختم ہوتا جاتا ہے. 9 گھنٹے کے پہلے سفید رنگ وجود میں آتا ہے، اس کے 9 گھنٹے بعد کوئی دوسرا رنگ وجود میں آتا ہے. اچھا، پہلے رنگ سب سے پہلے کون سا رنگ آتا ہے؟ مولا کہ سب سے پہلے اول صدر العلماء من النحل الشہید و احمد النور ابیز، سفید رنگ سے پہلے جو لپک کر انزلنا کی منزل پر شہد کی مکھی میں داخل ہوتا ہے وہ سرخ رنگ ہے. اور یاد رکھو، مولا فرماتے ہیں چاروں رنگوں پر وحی نہیں ہوتی. نہ سفید رنگ میں وحی ہے، نہ زرد پر، نہ سبز پر. مولا وحی کس پر ہوتی ہے؟ کہا اسی رنگ پر وحی ہوتی ہے جس رنگ کا مالک والی کربلا حسین ابن علی. میری بات پہنچ پا رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی رنگ پر ہوتی ہے. نیوٹن نے فلسفہ عنوان پر اس کی رد پیش کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا اصل رنگ تو 3 ہوتے ہیں، اس نے کہا 7 ہوتے ہیں. لیکن مولا بہتر جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. رنگوں کی دنیا یہی تو ہے جن کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہی تو رنگوں کی دنیا ہے. میرے مولا سے یہ پوچھا کہ مولا وہی کس پر ہوتی ہے، کس رنگ پر؟ میں یہاں پہ اپنے نوجوانوں سے مخاطب رہوں گا. ریڈ کلر کی جو فریکوینسی ہے وہ دوسرے تمام کلر سے زیادہ ہے. یعنی اگر 4 کوشے بنائے ہم، رزق کا، حیات کا، شعور کا، عقل کا. عقل اور ہے، شعور اور ہے. عقل مصدر ہے، شعور یوٹیلائزیشن کا طریقہ ہے. اگر ہم 4 پہ رنگ ہوں گے، جو سرخ رنگ کی فریکوینسی، ابھی بھی شفاعت کی طرف اشارہ سرخ رنگ میں کیا جاتا ہے. جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کلچر میں آج کل حقیقت ہوتی ہے. ٹیکنالوجی سے، اس لیے میں ہر لوگ کو لانے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے یہاں تو غریب معاملہ ہے. ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اپنے مطلب نوز بلا جاہلانہ فکروں سے بڑا عجیب و غریب طریقے سے دلیل کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ خواجے کا دعا مینڈک. تو اب وہ خواجہ صاحب بھی کہیں نہیں ہے، مینڈک بھی کہیں نہیں ہے. وہ اصل جو ہے کھوجا کا دوا مینڈک، یعنی گہری جگہ پہ کیا ہو رہا ہے وہ تو مینڈک جانتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی ادب سے بڑا مذاق ہوتا رہا ہے. سکتے لفظی سے دور ہوتے گئے، شوق لفظی میں گم ہوتے گئے. میرے پاس آئے، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور اسی رنگ کی ہم عبادت کرتے ہیں. ابھی تو کل انشاءاللہ اس پر مزید پہلوں گے. ابھی میں آج کی تمہید باندھ دوں تاکہ اگلے 3 دن میرے آسانی سے گزرے. مولا کہتے ہیں سرخ رنگ جو ہے اس پر وحی ہوتی ہے اور کسی رنگ پر وحی نہیں ہوتی. وہی اقسام کی فلم ہے. کیا اللہ کھیتی میں جاتا تھا تو وحی ہوتی؟ کوئی بلد تھا، کوئی اشارہ تھا. وحی کس طرح ہوتی ہے؟ وحی کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی میرے پاس یہ وقت نہیں ہے. ابھی میں رنگوں کو صلاحیت کر رہا ہوں بے رنگ عقیدے کے لوگوں کے اندر. آپ کو تو تحفہ دے رہا ہوں میں. سرخ رنگ فریکوینسی الگ رکھتا ہے دوسرے رنگوں سے، الگ رکھتا ہے. اور چلے یہ کل کی باتیں ہیں، کچھ آج زبان پہ آنے لگی ہیں. مولانا کے سرخ رنگ میں اتنی طاقت ہے کہ وہی رنگ ہے جو گجرے میں فقیر کو نظر آیا، جو قلندر کو سیمن میں نظر آیا، جو سرکار کو کوثروں میں نظر آیا، جو موسیٰ کو جو نور نظر آیا تھا وہ سرخ رنگ کا تھا. ہاں، مقام چودھری پہ جو اعلان ہوا کہ اب تم پہنچ گئی ہو کشتی، سرخ رنگ. اس نے یوسف نے جو جب وہ ترازو کھولا تو وہ رکھ دیے. بوڑھی ماں نے اب تمہارے بچوں کو بھی پتا ہے کس رنگ کی تھی، سرخ رنگ کی. نبوت کو تولنے کا کام بھی سرخ رنگ کا ہے. مقام چودھری پر پہنچ گئی اللہ کی حجت کی کشتی. عام منادی والا اعلان نہ کرے، وہ رنگ اعلان کرے جو رنگ تطہیر کا ضامن ہے. سرخ رنگ
معاملات ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں. اب ہوا کیا بھائی؟ سرخ رنگ نہ کتابیں لکھی گئی، نہ مقالے لکھے گئے، نہ رنگوں پر تراکیب استعمال کی گئی کہ اشرے ضائع نہ ہو جائیں. مشکل سے مشکل موضوع بھی ہو، اگر صاحب منبر آل محمد کا مقصر نہیں ہے محمد کے صدقے میں لفظ کا نیچے بن کے کھڑے رہیں گے نا، پھر موضوعات ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے. سرخ رنگ میں صرف آج تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا، پھر مولانا نے چاہا تو اس پر مزید کل گفتگو ہوگی. سرخ رنگ الگ سا مقام، الگ معاملہ. اب مولا کا ایک فرمان سنانا ہے میں نے، اور یہی میری آج کی فضائل کی حد تک میری آخری گفتگو ہوگی. مولا رنگوں کا مصدر کیا ہے؟ رنگ کہاں سے خارج ہوتے ہیں؟ فلسفہ الوان کیا ہے؟ فلسفہ الوان کے مصدر کے عناصر کیا ہے؟ ایک بات زندگی میں یاد رکھیے گا، رنگ جو ہے وہ وجود کے شجرے کا پتہ دیتا ہے. جو رنگ ہے وہ عقیدے کا شجرے کا پتہ دیتا ہے. مولا حسین کی شہادت سے پہلے رسول نے جناب ام سلمہ کو جو مٹی دی تھی کس رنگ کی تھی؟ سرخ رنگ کی مٹی ہے، کیونکہ سرخ رنگ میں اس کا پیغام وصول کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے زیادہ ہوتی ہے. دوسرے رنگوں کا تعلق ہے مادے سے، کیونکہ دوسرے تعلق رنگوں رکھتے ہیں رنگ مادے سے. مادے کا تعلق ہے زمین سے. سرخ رنگ کا تعلق ہے کربلا سے. کربلا کا تعلق ہے حسین سے. حسین کا تعلق ہے عرش ورید سے. اب اللہ حسین کو وحی کرے یا مقام سجدہ پر شفیع اس کو وحی کرے؟ میری بات پہنچ پا رہی ہے؟ امام زمانہ آپ کو زندگی میں سرخ رنگ کا پرچم اس کی اس رات تک کھلے نہیں. بولا سرخ رنگ کا پرچم کچھ پہنچا تک یا آپ کو زحمت دی حاصل ہو گیا. سرخ رنگ دوسرے رنگوں کا پردہ ہے. ہاں سچ بات ہے، تاثیر تو 9ویں درجے میں ہے نا. ہمیشہ ہر شے کی تاثیر 9ویں درجے میں ہوگی. آگے مولا کا فرمان ہے نا جواب بھائی کون سا؟ میں خط بھی ہوں، میں نقطہ بھی ہوں. یہ مشکل ترین حدیث میں سے، میں خط بھی ہوں میں نقطہ بھی ہوں. نقطے کی ابتدا سرخ رنگ سے ہوئی ہے مصدر کے اعتبار سے. میں نے کل جملہ کہا تھا میری مجلس میں مکمل ہو گیا. غدیر وضو ہے، کربلا نماز ہے، نقطہ علی ہے، خط کربلا ہے، ولایت احمد عبیز ہے، کربلا اللہ کی خدائی کی رنگت ہے. کے حوالے سے رنگ درجے کو ظاہر کرے گا. رنگ جو سرخ رنگ ہے پرسنٹیج کو ظاہر کرے گا. یہاں پہ رکیے گا. 9 مولا کا فرمان تھا جس سے آگے بات کافی بڑھے گی، لیکن ابھی تک میں اس پہ نہیں پہنچا. 9 کھلنے کے بعد دوسرا وجود بنتا ہے شاہ کی مکھی. ارجلکم بالدخول باستخراج وعدد الاشیاء بقسط الصبغۃ اللہ. اللہ کے رنگ کی قسط و عدل کو دیکھنا ہے. ہاں مولا اخراج وسائل آمد و رفت دیکھو شہد کی مکھی میں. مولا کہتے ہیں اس کے وجود کے اندر 4 رنگ ہوتے ہیں، لیکن جب تم اسے دستیاب کرنے پر تل جاؤ گے اس کی انتہا بھی سرخ رنگ ہے، اس کی ابتدا بھی سرخ رنگ ہے، اس کا ظہور بھی سرخ رنگ ہے، اس کا وجود بھی سرخ رنگ ہے. یہی تو عاشور کہنا چاہ رہا ہے. اجنبی موضوع کے آشنا سامعین یہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فلسفہ الوان پتہ کسے کہتے ہیں؟ جب تک سرخ رنگ نہ ہو ورید کا عرش خلق نہیں ہو سکتا. جب تک وہ عرش خلق نہ ہو وہ وحی نہیں بھیج سکتا. جب تک
شاعروں کو مولا سلامت رکھے. تو نور احمد سرخ رنگ یہ اللہ کا رنگ ہے. یہ فقہ میں تقسیم کرو تو غدیر و کربلا بنتا ہے. یہ عہدوں میں تقسیم کرو تو اللہ اور حسین بنتا ہے. یہ واقعات میں رنگ تقسیم کرو تو یہ غدیر و کربلا کا امتزاج بنتا ہے. اور اگر شہادت کے منظر نامے پر بکھیر دو تو کربلا کی شان غریبہ بنتی ہے. اللہ کا رنگ ہے. جب یہ شہادت کی کہنا سکتے میرے مولا نے آج زیادہ بڑھا دیا. آج کل یہ جو حالات تھے میرے مولا آپ کو سلامت رکھے بڑا اچھا درس پہنچ گیا. لیکن جب یہ شہادت کربلا میں پہنچتا ہے سرخرن کوئی اور مان دیتا ہے, کوئی اور پیغام دیتا ہے. یاد ہے پاک بی بی نے مدینے سے جو خط لکھا تھا مولا یہ خط کے نام, وہ خط کس رنگ سے تھا؟ اس کا رنگ بھی سرخ تھا. جو پرندے اپنے پروں کو سرخ کر کے گئے تھے مدینے میں, اللہ تعالیٰ شہید ہو گیا. سرخ رنگ کا تھا. ظافر جن نے مدتوں اپنے قبیلے میں در و دیوار پہاڑ جہاں تک ان کی رسائی تھی سب کو سرخ رنگ کر دیا. شہادت میں کتنا اور مانی دیتا ہے. کربلا میں پہنچے, نور احمد کا خان کربلا پہنچا ہے. چار محرم ہے, نفس قدس کا محرم میں موجود ہے. محمد والے محمد سے تعلق ہی تو وجہ ہے اپنے آرام کو چھوڑ کے اپنے حسین میں بیٹھے. فضائل میں اتنی محنت ہو جاتی ہے, کوئی کوتاہی ہو جائے مجھے معاف کیجیے گا. مولا جب کربلا پہنچے, مولا نے سب سے پہلی مٹی اپنے ہاتھ میں رکھی, وہ سرخ رنگ کی تھی. اور یاد ہے وہ خط جو بات بیوی نے لکھا, میں اس خط سے نہیں نکل گیا, میری زبان سے نکل گیا ہے. اس خط کا ایک جملہ کہے گا اشمول اور مسائل اہل بیت کے حوالے سے فضائل آپ ان سے سنا کریں. مسائل کا بہت دل کا دروازہ کھلا رکھا کریں, کیونکہ دل میں ہے قبر حسین. براہ راست مولا حسین کا مسائل آپ کے دل پہ لگے, اور جو بھی دعا مانگو دوران مسائل کبھی رد نہیں ہوتی. ادادارو خط کا آخری جملہ پہ میں نے 2 جملے اور کہنے ہیں, انداز سے اجازت دینی ہے. پاک کی جو مسائل کی دقت کو سمجھتے ہیں, پاک بیوی کا جملہ کیا, سارا خط لکھنے کے بعد